بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين صدق اللہ العظیم۔ سورہ یوسف آیت نمبر 7 سے 9 تک آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ ان آیات کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے: لقد كان في يوسف وإخوته آیات للسائلین، البتہ تحقیق یوسف علیہ السلام اور اس کے بھائیوں کے اندر سوال کرنے والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ سوال جو ہے مکہ کے قریش نے کیا، اور مکہ کے قریش جو ہے اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سخت مخالف تھے۔ آپ کو قتل کرنے کے یا آپ کو قید کرنے کے یا آپ کو مکہ سے نکالنے کے منصوبے بنا رہے تھے، بالکل اسی طرح جس طرح یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے آپ کو قتل کرنے کا یا آپ کو اندھے کنویں میں پھینکنے کا منصوبہ بنایا تھا۔ اور پھر انسانیت نے دیکھا کہ اللہ نے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے منصوبوں کو ناکام کر دیا، اور یوسف علیہ السلام مختلف مراحل سے گزرتے ہوئے جو ہے مصر کے تخت پر متمکن ہو گئے۔ تو ان کے لیے یہ نشانیاں ہیں کہ جس طرح یوسف علیہ السلام کہ بھائی اپنے منصوبے میں ناکام رہے، اس طرح قریش مکہ کو خبردار کیا جا رہا ہے کہ تم جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنا چاہتے ہو یا قید کرنا چاہتے ہو، تمہارے یہ منصوبے بھی ناکام رہیں گے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے تم پر فاتح کی حیثیت سے اسی مکہ میں داخل ہوں گے، اور تم ان کے سامنے معافی کی درخواست کر رہے ہو۔ تو ترجمہ کچھ اس طرح ہے: لقد كان في يوسف وإخوته آیات للسائلین، البتہ تحقیق یوسف علیہ السلام اور اس کے بھائیوں میں نشانیاں ہیں سوال کرنے والوں کے لیے۔ اذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة، جب انہوں نے آپس میں کہا کہ یوسف اور اس کا بھائی جو ہے ہمارے باپ کو جو ہے ہم سے زیادہ محبوب ہے اور ہم ایک پورا جتھا ہیں۔ ان ابانا لفی ضلال مبین، بے شک ہمارا باپ جو ہے وہ بھٹک گیا ہے۔ اقتلوا یوسف او اطرحوه ارضا یخل لکم وجہ ابیکم، یوسف علیہ السلام کو قتل کر دو یا اسے کسی ایسی زمین کے اندر ایسی جگہ پھینکاؤ کہ وہ تمہارے باپ کے سامنے نہ آئے اور تمہارے باپ کی توجہ جو ہے تمہاری طرف جو ہے منعکس ہو جائے اور تم اس کے بعد صالح بن جائیں۔ ان کے ایک بھائی نے کہا لا تقتلوا یوسف کو قتل نہ کرو، القوا فی غیابۃ الجب، اسے ایک اندھے کنویں میں پھینک دو، یلتقط بعض السجارۃ ان کنتم فاعلین، آدھا زیادہ قافلہ جو ہے اسے اٹھا لے۔ آخر کار انہیں اپنے باپ سے درخواست کی کہ یوسف علیہ السلام کو ہمارے ساتھ بھیجو۔ باپ نے پہلے جو ہے اس بات کا اظہار کیا کہ یوسف علیہ السلام سے تم غافل ہو جاؤ اور اس کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے، بھیڑیا وغیرہ۔ اس نے کہا ہم ایک جتھا ہیں، بھیڑیا کیسے نقصان پہنچا سکتا ہے؟ اصل میں تو ان کی ایک چال تھی، وہ اپنی چال میں کامیاب ہو گئے۔ یوسف علیہ السلام کو ایک اندھے کنویں میں پھینک دیا اور ایک قافلے نے یوسف علیہ السلام کو اٹھایا اور وشروه بثمن بخس دراهم معدودہ، ایک معمولی قیمت پر جو ہے اسے عزیز مصر کو بیچ دیا۔ یہ ایک منظر ہے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا کہ ان کے بھائیوں نے کس انداز سے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینکا، اور اللہ نے پھر کس انداز سے یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکلوا کر ایک جو ہے ایسے گھرانے کے اندر انہیں پہنچا دیا جو مصر کے اندر ایک بہت بڑے عہدے پر متمکن۔ اللہ سے دعا در ہمیں اپنے بھائیوں کے خلاف جو ہے ایسے گھرانے حرکات کرنے سے اپنی پناہ عطا فرمائے اور دین کا سے شکور عطا فرمائے، ہر مسلمان کے لیے خیر خواہ بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمد للہ۔